بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دیہاتی سے گھوڑی خریدی، اسے قیمت ادا کی، اس پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ وہ لنگڑانے لگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسے واپس موڑ کر اس شخص کے پاس لے آئے جس سے گھوڑی خریدی تھی۔ فرمایا، یہ گھوڑی واپس لے لو، یہ لنگڑاتی ہے۔ بیچنے والے نے کہا، امیر المومنین، میں یہ واپس نہیں لوں گا کیونکہ میں نے صحیح حالت میں آپ کے ہاتھ فروخت کی تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چلیے فیصلے کے لیے کسی کو منصف مقرر کر لیں جو میرے اور آپ کے درمیان عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔ اس لیے کہ اسلامی اصول یہ ہے کہ دو آدمیوں میں اختلاف ہو تو تیسرے کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بنانا چاہیے کہ وہ ان دونوں میں فیصلہ کرے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے درمیان ایک حکم بنا لیا۔ بدوی نے کہا، کیا شریح بن حارث کندی کا فیصلہ آپ کو منظور ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ لہٰذا دونوں فیصلہ کرانے کی غرض سے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے پہلے دیہاتی کی بات پورے اطمینان سے سنی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، امیر المومنین، کیا یہ گھوڑی جس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدی تھی اس وقت صحیح چل رہی تھی اور سالم تھی؟ فرمایا، ہاں۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے امیر المومنین، جو چیز آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح حالت میں خریدی اسے اب اپنے پاس رکھیے یا پھر اسی حالت میں واپس لوٹائیں جس حالت میں آپ نے اسے خریدا تھا۔ امیر المومنین نے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑے تعجب سے دیکھا اور فرمایا، کیا یہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہے؟ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قول فصل و حکم عدل، حق بات اور عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فیصلہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا، اب آپ کوفہ تشریف لے جائیں کیونکہ میں نے آپ کو وہاں کا رئیس القضاء یعنی چیف جسٹس مقرر کر دیا ہے۔ بلا شبہ آپ جیسا نڈر اور باصلاحیت شخص ہی اس اہم منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ جن دنوں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شریح بن حارث کندی رحمۃ اللہ علیہ کو رئیس القضاء یعنی چیف جسٹس کا منصب سونپا، ان دنوں وہ مدینہ منورہ کے معاشرے میں غیر معروف اور غیر مشہور نہ تھے بلکہ اونچے درجے کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بڑے مرتبے کے تابعین رحمہم اللہ میں خوب جانے پہچانے جاتے تھے۔ ہر حلقہ میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اہل فضل و کمال ان کے علم اور ان کی ذہانت، ہوشیاری اور سمجھداری کے قائل تھے۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے اور عرب کے مشہور قبیلہ کندی سے ان کا تعلق تھا۔ چونکہ اس زمانے میں جو بھی اسلام لے آتا پھر وہ اسلام کو پھیلانے کی محنت میں لگ جاتا۔ جب عرب نور ہدایت سے چمکا اور اسلام کی روشن کرنیں سرزمین یمن تک پہنچیں تو قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ ان خوش نصیبوں میں سے ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی اور حق و ہدایت کی دعوت کو قبول کیا۔ ان کے فضل و علم اور اخلاق کے جاننے والوں کو حد درجہ افسوس تھا کہ انہیں کچھ عرصہ پہلے مدینہ منورہ آنے کی سعادت مل جاتی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے براہ راست ہدایت پاتے اور انہیں ایمان کے ساتھ ساتھ شرف صحابیت بھی حاصل ہو جاتا۔ اس طرح خیر و بھلائی ہر طرف سے انہیں اپنے لپیٹ میں لے لیتی، لیکن یہ ان کے مقدر میں نہ تھا، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جبکہ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، ان کی موجودگی میں ایک تابعی کو اتنا بڑا منصب سونپ کر کسی جلد بازی سے کام نہیں لیا، بلکہ جس میں جو صلاحیت دیکھی
وہ منصب اس کو عطا کر دیا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم سب نے ہی ان کو اس عہدے پر قائم رکھا، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کے خلفائے بنی امیہ نے بھی آپ کو اس منصب پر قائم رکھا۔ الحمدللہ آپ نے 107 سال تک کی عمر پائی، جس میں سے 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے قاضی کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ مسلمانوں کی تاریخ کے صفحات قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک عدالتی فیصلوں، پسندیدہ اقوال اور قابل رشک کارناموں سے بھرے پڑے ہیں، جس سے ہر خاص و عام فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان میں سے ایک فیصلہ ملاحظہ ہو۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پسندیدہ اور قیمتی زرہ جو جنگ کے زمانے میں حفاظت کے لیے پہنی جاتی ہے گم ہو گئی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے ایک ذمی شخص یعنی مسلمان حکومت کے ماتحت رہنے والا غیر مسلم کو دیکھا کہ وہ زرہ کوفہ کے بازار میں بیچ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زرہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور فرمایا، ارے یہ زرہ تو میری ہے۔ ایک رات دوران سفر راستے میں اونٹ پر سے گر گئی تھی۔ ذمی نے کہا، اے امیر المومنین، یہ میری زرہ ہے، اس لیے کہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ زرہ تو میری ہے، نہ تو یہ زرہ میں نے کسی کے ہاتھ بیچی ہے اور نہ ہی یہ زرہ میں نے کسی کو تحفے میں دی ہے۔ ذمی نے کہا، میرے اور آپ کے درمیان کوئی مسلمان قاضی جو فیصلہ کر دے مجھے منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ درست کہتے ہیں، چلیے ابھی قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے اور وہاں عدالت میں جا کھڑے ہوئے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اپنی یہ زرہ اس شخص کے پاس پائی ہے جو مجھ سے فلاں رات میں فلاں جگہ سفر کے دوران گر گئی تھی، اور اس شخص نے نہ تو یہ زرہ کسی سے خریدی ہے اور نہ اس کے پاس کسی کی طرف سے ہدیہ آئی ہے، لہٰذا یہ زرہ مجھے واپس دلا دی جائے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے ذمی سے کہا، آپ اس کے متعلق کیا کہنا پسند کریں گے؟ اس نے کہا، یہ زرہ میری ہے، چونکہ اس وقت میرے قبضے میں ہے اور میں امیر المومنین پر کسی قسم کا کوئی الزام لگانا نہیں چاہتا ہوں۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، امیر المومنین، آپ کے سچا ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں، یہ زرہ بلا شبہ آپ کی ہے، لیکن چونکہ اس وقت مقدمہ عدالت میں ہے، اسے اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 گواہ پیش کرنا ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، میرا غلام قنبر اور میرا بیٹا حسن میرے حق میں گواہی دیں گے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امیر المومنین، غلام کی گواہی آقا کے حق میں اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، ایک جنتی آدمی کی شہادت قبول نہیں۔ کیا آپ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امیر المومنین، یہ درست ہے، لیکن میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کو جائز نہیں سمجھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذمی کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ ذرا اپنے قبضے میں ہی رکھیے، کیونکہ میرے پاس ان کے سوا کوئی گواہ نہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر ذمی نے کہا، امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ زرہ آپ ہی کی ہے۔ پھر وہ تعجب سے کہنے لگا، اے اللہ، اسلام میں انصاف کا معیار کتنا اونچا ہے۔ آج امیر المومنین اپنے ماتحت قاضی سے فیصلہ کرانے کے لیے پیش ہوئے اور قاضی نے سماعت کے بعد فیصلہ امیر المومنین کے خلاف میرے حق میں دے دیا۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ دین جو اس قسم کے فیصلے کرنے کا حکم دیتا ہے وہ برحق ہے، اور میں آج اس سے متاثر ہو کر عدالت کے سامنے سچے دل سے اقرار کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے عدالت میں اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب قاضی صاحب، میں صدق دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ یہ زرہ امیر المومنین کی ہے۔ میں ایک رات اس لشکر کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا جو صفین کی طرف رواں دواں تھا۔ یہ زرہ ان کے خاکی رنگ کے اونٹ سے گری تھی جسے میں نے اٹھا لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا بیان سن کر ارشاد فرمایا، چونکہ اب تو مسلمان ہو گیا ہے، لہٰذا یہ زرہ میں نے تجھے بطور تحفہ دی، اور اس کے ساتھ ہی یہ عمدہ گھوڑی بھی تجھے بطور تحفہ پیش کرتا ہوں۔ یہ واقعہ پیش آئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ یہ شخص جنگ نہروان کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں خوارج کے ساتھ لڑائی کرتا ہوا شہید ہو گیا۔